کچھ اسلامی ممالک نے کہا کہ یہ وہ ڈراپ نہیں ہے جو ان کے ساتھ ایگری کیا گیا تھا، بلکہ اس میں نتنیاہو کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے ترامیم کی تھی، تو یہ بات درست ہے؟ جی کچھ ترامیم ہوئی تھیں اس ڈرافٹ کے اندر، بلکہ اس بات کی گفتگو ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات سے پہلے نتنیاہو کی جو ملاقات ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر اور ان کے دوست اور آنوائے اسٹیو وٹکاف کے ساتھ نیو یارک میں ہوئی تھیں، اس میں کچھ چیزوں پہ اگریمنٹ ہوا تھا۔ جب منڈے کے دن جو ہے شام کے وقت اگریمنٹ آیا تو کافی سارے ڈپلومیٹس نے کہا کہ یہ ایگزیکٹلی وہ چیز نہیں ہے جو ہم نے اگری کی تھی صدر کے ساتھ، اور پھر اس پورے ہفتے ڈپلومیسی ہوئی، بیک چینل میں مذاکرات ہوئے اور جو الجھنیں تھیں انہیں سلجھایا گیا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اگریمنٹ اینڈ میں ہوا، قطر نے اس کی سپورٹ کی، سعودی عرب نے سپورٹ کی، ترکی نے سپورٹ کی، تو وہ تمام ممالک جو سمجھتے تھے کہ کچھ تھوڑی چیزیں زیادہ امینڈ ہو گئی ہیں، انہیں پھر کانفیڈنس میں لیا گیا اور وہ آمادہ رہے اس بات پہ، بلکہ اینڈ میں تو قطر نے بڑا اہم کردار ادا کیا حماس کو میز پہ لا کے اگری کروانے میں۔ تو میں سمجھتا ہوں جو بھی وہ امینڈمنٹس تھیں وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ریزالو ہو گئیں، اور تمام جو پارٹیز تھیں انکلوڈنگ ترکی اور قطر اور سعودی عربیہ، انہوں نے جو اگریڈ اپون ڈرافٹ تھا اس پہ اپنی سپورٹ دی۔ اچھا، یہ کس طرح ہو گیا کہ حماس غیر مسلح ہونے پہ آمادہ ہو گیا، اور کیا یہ منزل حاصل کی جا سکے گی کہ حماس کو غیر مسلح کیا جائے؟ پہلے تو کس طرح کیا گیا میں اگین اسپیکولیٹ ہی کر سکتا ہوں، اسپیکولیشن یہ ہے کہ ایک بڑا کلیئر آلٹرنیٹو تھا حماس کے پاس کہ دوحہ میں بھی ایئر اسٹرائک ہوئی، ترکی انہیں لینا نہیں چاہتا کیونکہ ترکی کے اوپر ایک اور رسک آ جائے گا کہ اگر وہ حماس کو پناہ دیں تو وہاں اسرائیلی آپریشن شروع ہو جائیں گے۔ اسرائیل کی لمیٹیشن تھی کہ ان کا دوحہ کا اٹیک فیل ہو گیا، لیکن وہ غزہ میں جو ہے بربریت کرے ہی جا رہے تھے، تو پھر ایک بڑا کلیئر میسج میں سمجھتا ہوں حماس کی سیاسی قوت کو دیا گیا کہ آپ ڈس آرم کریں، اور اس کے بعد اگر گول ہمارا یہ ہے کہ ایک فلسطینی ریاست بنے تو پوری عرب دنیا ساتھ کھڑی ہے آپ کے اور فلسطین کے، اور اس کا کام کریں گے ساتھ مل کے۔ تو آئی تھنک اینڈ میں انہیں نظر آ گیا کہ یہ جنگ اگر ہم کہیں ایک بڑے بروٹل لیول پر اسیس کریں تو حماس جنگ تو ہار چکا تھا، تو اب اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے، جینوسائیڈ ختم کرنے کے لیے ان کو آمادہ کیا گیا کہ اس بات پہ وہ آگے بڑھیں۔ اب وہ مسلح غیر مسلح کس طرح ہوں گے اور غزہ میں کیا ہوگا آنے والے ہفتوں میں، آئی تھنک یہ سب سے بڑا کریٹیکل کویشچن مارک ہے سلیم صاحب، کیونکہ اگر ایک مسلمان ملٹی لیٹرل فورس غزہ میں جاتی ہے اور وہ امپلیمنٹ کرتی ہے اس پلان کو جس میں حماس کی ڈی ریڈیکلائزیشن اور ڈی ملٹریزیشن اس کا کور حصہ ہے، تو کیا ہوگا اگر حماس انہی مسلم فوجیوں کے حملہ کرنا شروع کر دے اور ایک نئی انسرجنسی ابھر کے سامنے آئی؟ یہ ہم نے لیبیا میں بھی دیکھا ہے، شام میں بھی دیکھا ہے، عراق میں بھی دیکھا ہے، افغانستان میں بھی دیکھا ہے، تو بڑا ٹرکی سچویشن ہے ابھی۔ اور اگین میں سمجھتا ہوں کہ جتنی جلدی سے فلسطینی قیادت کا انکلوژن ہو غزہ کے اندر اتنا بہتر ہوگا، کیونکہ اگر یہ ملٹی لیٹرل فورس خود اکیلے ہی سارا کام کرنے لگے گی تو ہو سکتا ہے کہ غزہ میں ایک اور انسرجنسی ہم دیکھیں، اور وہ انسرجنسی کا نشانہ پھر صرف اسرائیل نہیں ہوگا بلکہ مسلمان دنیا کے فوجی بھی ہوں گے جو وہاں پر گلوبل روڈ میپ امپلیمنٹ کر رہے ہوں گے۔ حماس کو اگرچہ غیر مسلح کیا جائے گا، لیکن کیا پولیٹیکل پروسیس میں حصہ لینے کی اسے اجازت ہوگی؟ ابھی تک جو کہہ رہے ہیں وہ یہ کہ آپ پہلے ہتھیار ڈالیں، اس پہ آپ کو ایمنسٹی دی جائے گی، اور اس ایمنسٹی کے بعد ایک پاتھ وے شاید میں سمجھتا ہوں کہ کھولا جائے سیاسی جو ہے مرحلے میں داخلی کرنے کا۔ لیکن اس داخلے کے اندر مجھے لگتا ہے، میری اسپیکولیشن ہے کہ حماس ایز اے پولیٹیکل فورس حصہ نہیں لیں گی، کوئی اور شاید پارٹی بنائی جائے یا کوئی اور طرح سے ایک نیا میکنزم، ایک نیا مینیفیسٹو دیا جائے، لیکن حماس کے نام سے مجھے نہیں لگتا کہ سیاست وہ کر پائیں گے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے اگین انالوجی تھوڑی سی عجیب سی ہے، میں بالکل 100% اس سے اتفاق نہیں کرتا، لیکن پاکستانی آڈینس کے لیے کہہ دوں کہ ایم کیو ایم پہ آپریشن جب ہوا کراچی کے اندر تو پھر ایم کیو ایم سے ابھر کے کچھ اور قوتوں کو اجازت دی گئی سیاست میں آنے کی، تو اسی طرح کا شاید کوئی پلان ہو سکتا ہے غزہ میں بھی ہو کہ حماس کے لوگ جو الگ ہو جائیں پارٹی سے وہ ایک نئی پارٹی بنا کے پھر سیاست کر سکیں گے۔
اور اس کے لیے کوئی ٹائم لمٹ رکھا گیا ہے کہ نہیں، کہ کب تک وہ غیر ملکی لوگوں کی اتھارٹی جو ہے یہاں پہ رول کرے گی اور سپرویژن کرے گی؟ جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں صافی صاحب، ٹائم لیمٹ نہیں ہے، کیونکہ اگین اٹ ول بی ڈٹرمنڈ کہ گولز کس طرح میٹ ہوتے ہیں. جس طرح کی بربریت غزہ میں ہوئی ہے، مجھے تو لگتا ہے سال لگ جائیں گے صرف ریکنسٹرکشن کرنے میں. سیاسی نظام تو بہت ٹائم لے گا بننے میں، ابھرنے میں، کریڈیبلٹی لینے میں. تو یہ ایک لانگ ٹرم پلے ہے میرے نزدیک، اور ٹائم لمٹ کوئی ایز سچ ہے نہیں. اور گول جو ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ فلسطین میں جو بربریت ہوئی ہے، غزہ میں بربریت ہوئی ہے، اسے ختم کیا جائے، ریکنسٹرکشن کی جائے اور ایک نیا نظام آہستہ آہستہ بنایا جائے. اور اس کے لیے مسلمان دنیا کے فوج اگر سال بھی وہاں رہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیڈرز اس بات پہ آمادہ ہیں کہ ٹھیک ہے ہم وہاں رہیں گے اور اس کام کو آگے بڑھائیں گے. یہ جو افواج آ رہی ہے اس میں پاکستانی افواج کا کوئی ذکر تو نہیں ہے؟ ابھی تک تو کوئی ذکر نہیں ہے صافی صاحب، اور ابھی تک جو کور فوکس ہے پاکستان کا وہ سعودی عرب کے ساتھ اگریمنٹ جو ہوا ہے وہ ہے. جہاں تک میں لوگوں سے بات کر پایا ہوں، کوئی فارمل پروپوزل میرے نزدیک یا کسی نے مجھ سے تو اس بات پر ذکر نہیں کیا. اسپیکولیشن ضرور ہو رہی ہے کہ پاکستان فوجی بھیجے گا، لیکن ایز سچ کوئی کانکریٹ پروپوزل جو ہے وہ ایٹ لیسٹ میں نے اس بارے میں کچھ سنا نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جی، انڈونیشیا نے فوج آفر کی تھی، تو انڈونیشیا کے فوج کو لیا جائے گا اس میں؟ میں یہی کہنے والا تھا کہ جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں کہ تمام ممالک چاہے وہ 1000 فوجی بھیجیں یا 500 یا انڈونیشیا کی طرح 2000 کی بات کریں، وہ اپنا حصہ میرے نزدیک ڈالیں گے. اور اگر اس میں پاکستان بھی آئے گا تو مجھے لگتا ہے کہ تمام مسلم دنیا کے ممالک اس میں حصہ ڈالیں گے. تو پاکستان کی فارن پالیسی کا ایک ٹیسٹ ہوگا، ڈومیسٹک لیول پہ بھی ٹیسٹ ہوگا کہ جب ترکی سے لے کے انڈونیشیا تک تمام ممالک اپنا حصہ ڈال رہے ہیں تو پاکستان کی پوزیشن کیا ہوگی اس ایشو پر، یہ دیکھنا پڑے گا. لیکن میرے نزدیک اگر آپ میرا اپنا پرسنل اوپینین لیں تو میرا ماننا یہ ہے کہ اگر انڈونیشیا تک بھی رضامند ہے تو پاکستان کو بھی اپنا ہاتھ اس میں بڑھانا چاہیے. فلسطین میں امن کے مقام کے لیے اگر پاکستانی فوج کی جانے سے فلسطین میں کنسٹرکشن ہوتی ہے، سیکیورٹی بہتر ہوتی ہے، وہاں کے لوگوں کا بھلا ہوتا ہے، تو پاکستان کی افواج کو ضرور غزہ میں جانا چاہیے. اچھا، یہ سب کچھ جو ہوگا ظاہری بات ہے، ایک طرف غزہ کی ریکنسٹرکشن ہے، دوسری طرف یہ اتھارٹی کو چلانے کا معاملہ ہوگا اس حکومت کا، تو اس کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا؟ فائنینسنگ کا جو اگریمنٹ ابھی تک ہے صاحب وہ یہ کہ عرب دنیا کے ممالک بالخصوص سعودی عرب، قطر اور UAE سب سے زیادہ فائنینسنگ پرووائڈ کریں گے. اس کے بعد امریکہ اور یورپ کی طرف سے بالخصوص ملٹی لیٹرل اداروں کی طرف سے اور UN کی طرف سے فائنینسنگ کی جائے گی. اور یہ فائنینسنگ کا پلان جو ہے یہ میں بتاتا چلوں کہ صرف فلسطین اور غزہ کے اوپر فوکس نہیں ہے، یہی پلان شام اور لیبنان کی طرف بھی بنایا جا رہا ہے. تو یہ کمپریہنسو اکنامک روڈ میپ ہے ریجن کے لیے، تاکہ وہاں ریکنسٹرکشن ہو جنگ بندی کے بعد، صرف غزہ میں نہیں، شام کے اندر بھی، لبنان کے اندر بھی، عراق میں بہت کام آلریڈی ہو رہا ہے، تاکہ ان معاشروں کو اور ان ممالک کو سٹیبلائز رکھا جائے. اور اسٹیبلائزیشن میں جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں نہ صرف خطے کے ممالک بلکہ ترکی، امریکہ اور یورپین یونین بھی اور ملٹی لیٹرل ادارے بھی اس میں فائنینسنگ دیں گے. اچھا، یہ تو غزہ اور فلسطین کا معاملہ ہو گیا، تو لبنان کے ساتھ آگے جا کے کیسا رہے گا معاملہ، کیونکہ ادھر تو ابھی بھی اسرائیل کے حملے جاری ہیں؟ جی، تو لبنان میں جو مین پروسیس تھا وہ یہ کہ جس طرح ہم نے حماس کی بات کی اسی طرح حزب اللہ کی ڈس آرممنٹ ہو، اور حزب اللہ کو ایز اے پولیٹیکل اینٹی وداؤٹ ویپنز اگر اس نے سیاست کرنی ہے تو اس کی اجازت دی جائے، لیکن ملیٹنسی کی اجازت نہیں دی جائے گی. اس پہ لیبنیز آرمی نے بہت کام کیا ہے انٹرنیشنل قوتوں کے ساتھ مل کے، بالخصوص عرب دنیا کے ممالک کی سپورٹ لے کر. تو وہ کام جاری ہے. وہاں الیکشن بھی ہونے ہیں، اس الیکشن کے بعد حکومت کس طرح آگے بڑھتی ہے یہ ایک سوالیہ نشان ہے، کیونکہ لیبنان میں جو سیاست ہے وہ کافی پولرائزڈ ہے ایک طریقے سے، اور کافی کولیشن پالیٹکس وہاں ہوتی ہے، تو یو نیور نو کہ کیا ہوگا. لیکن اگین لیبنان کے اندر بھی یہی گول ہے کہ جو ملیٹنٹ گروپس ہیں
بالخصوص حزب اللہ، اس کا سپیس ایلیمنیٹ کیا جائے، اس کے بعد ریکنسٹرکشن کی جائے، ایک نارمل سیاست کی طرف آگے بڑھا جائے، اور اس میں اگر فنانشل سپورٹ لیبنان کو ضرورت ہے فنانشل سپورٹ کی، تو بالخصوص عرب دنیا اور انٹرنیشنل ادارے لیبنان کی آلریڈی فنانشل سپورٹ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اس تھیوری میں کتنا وزن ہے کہ احمد شرح کی حیثیت کو کم کرنے کے لیے یا اپنے مستقبل کے عزائم کے لیے اسرائیل شام کی تقسیم پہ کام کر رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ کنسپریسی تھیوری ہے صاحب، کیونکہ یہاں پر جتنی بھی میری لوگوں سے بات ہوئی جو انکلوڈنگ اسرائیل کی سیاست اور اسٹریٹجی کو مجھ سے بہت زیادہ بہتر جانتے ہیں، ان کا تو یہی بلیف ہے کہ اسرائیل چاہتا ہے کہ شام سٹیبل رہے، کیونکہ اگر شام میں جو ہے وہ تقسیم ہونا شروع ہو جاتی ہے تو شام جو ہے ایک نیا لیبیا ابھر کے سامنے آئے گا، اور اس لیبیا کے بننے سے اسرائیل، سعودی عرب، باقی دیگر ممالک کے لیے بہت خطرات بن جائیں گے۔ تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ترکی، سعودی عربیہ، اسرائیل اور امریکہ، چاروں بڑے ممالک چاہتے ہیں کہ الشرح کی حکومت سٹیبلائز ہو۔ وہاں وہ ریکنسٹرکشن کی بھی بات کر رہے ہیں۔ ابھی یو این پر الشرح آئے ہوئے تھے، تمام بڑے اداروں نے، تمام بڑے لیڈرز نے ان سے ملاقاتیں کی، انویسٹمنٹ کی بات کی، ریفارمز کی بات کی۔ تو میں سمجھتا ہوں، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہاتھ مروڑ کے نتنیاہو کو میز پہ لے آئے، اسی طرح وہ نتنیاہو کو الشرح سے بھی ملاقات کرانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ایک اگریمنٹ ہو شام اور نئی شام کی گورنمنٹ اور اسرائیل کا۔ تو جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں کہ اسرائیل خود بھی سمجھتا ہے اپنے انٹرسٹ میں کہ وہاں ایک نئی حکومت سٹیبل ہو، لیکن اس کے ساتھ سیکیورٹی لیول پہ کس طرح کے تعلقات ہوں گے یہ ابھی ایک جھول موجود ہے اور اس پہ کام چل رہا ہے۔ لیکن اگین تمام بڑے ممالک انکلوڈنگ اسرائیل، جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں، چاہتے ہیں کہ شام کے اندر سٹیبلٹی ہو۔ شام اور اسرائیل کے معاہدے پہ کوئی کام ہو رہا ہے یا مستقبل قریب میں اس کا کوئی امکان ہے؟ اس پہ کام ہو رہا ہے، اور کافی کوشش کی گئی تھی اس وقت جب نتنیاہو یہاں آئے ہوئے تھے، امریکہ اور الشرح بھی تھے، کہ ان کی ملاقات کی کروائی جائے۔ وہ ملاقات ہو نہیں پائی کیونکہ پورا کا پورا کام ابھی ہوا نہیں ہے، لیکن جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں کہ اس پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے اور اس پہ زیادہ تر کردار امریکہ اور ترکی کر رہے ہیں۔ جس طرح کا ایگریمنٹ ہو گیا حماس کے ساتھ، کیا ہے حزب اللہ کے ساتھ بھی اس طرح کی کوئی ارینجمنٹ ہو سکتی ہے؟ آئی تھنک حزب اللہ کے ساتھ ارینجمنٹ اس وقت ہوگی جب لیبنان کی حکومت اپنا ایک دکھائے گی کہ انہوں نے کام کرنا تھا حزب اللہ کی ڈی ملٹرائزیشن کا، وہ ہو چکا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ حماس جیسی اگریمنٹ ہوگی، لیکن ایک اگریمنٹ ایسی ہوگی میں سمجھتا ہوں جہاں جو حزب اللہ کے لوگ ملیٹنسی کو چھوڑ کے نارمل سیاست کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے دروازہ کھولا جائے گا۔ ابھی بہت جلد ہے کہنا کہ وہ کب ہوگا، لیکن اگین جیسے میں نے کہا لبنان میں الیکشنز بھی ہونے ہیں، تو شاید اس مرحلے میں یا اس مرحلے کے بعد آپ کو اس طرح کا ایک روڈ میپ نظر آئے۔ اور یمن کے حوثیوں کے ساتھ معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ آئی تھنک اس وقت سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ حوثیوں کا ہی ہے، اور انہوں نے کیپیسٹی دکھائی ہے اپنی کہ وہ کس طرح اٹیکس کر سکتے ہیں، کس طرح بمباری کے باوجود سروائیو کر سکتے ہیں، اور کس طرح جو ہے وہ پورے کے پورے خطے کے لیے انکلوڈنگ سعودی عرب کے لیے پرابلمز کریٹ کر سکتے ہیں۔ تو وہ مسئلہ ابھی تک جو ہے وہ اس کا سلوشن کسی کے پاس ہے نہیں بیانڈ ملٹری اور کینیٹک فورس، لیکن ابھی فوکس تمام جو ہے وہ غزہ، لبنان، شام پر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہاں میں پروگریس نظر آنے لگا تو ہو سکتا ہے کہ یمن کے اندر بھی آپ کچھ مثبت اقدام ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ لیکن یمن کا زیادہ تر انحصار ایران پہ تھا، تو ایران اور اسرائیل کے تعلقات کا مستقبل آپ کو کیسے نظر آتا ہے؟ آئی تھنک وہ ٹینشن رہے گی، اور میں نہیں سمجھتا کہ آنے والے مہینوں سالوں کے اندر ہم ایسا کوئی بریک تھرو دیکھیں کہ ایران اور اسرائیل کی ٹینشن بہت کم ہو گئی ہے۔ حوثیوں کا جہاں تک مسئلہ ہے، مجھے لگتا ہے کہ اگر سعودی عرب اور ایران کی ریلیشن شپ جس طرح بہتری کی طرف گئی ہے، اگر اسی طرح بہتر ہوتی رہی تو یہ مسئلہ شاید کسی حد تک حل ہو جائے، کیونکہ بڑا مسئلہ جو ہے وہ سعودیز اور ایرانینز کا رہا ہے یمن کے متعلق۔ تو اگین دیکھنا یہ ہوگا، اور ابھی جب پاکستان کی اگریمنٹ بھی ہوئی تو یو این پر ایرانی صدر نے اس کا کہا کہ وہ پازیٹیولی دیکھتے ہیں پاکستان سعودی عرب کی اگریمنٹ کو۔ ایران کے بہتر تعلقات سعودی عرب سے بھی ہوئے ہیں، ترکی سے بھی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایران ایک پریگمیٹک فورن پالیسی اپنائے گا تو اگین سعودی عرب کے ساتھ مل کے شاید یمن کا مسئلہ جو ہے وہ کسی حد تک حل ہو جائے۔